اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے وظائف میں بے پناہ طاقت رکھی ہے، اور وظائف کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی وظائف کے ذریعے اللہ سے مسائل حل کرتے۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو غرض میری یہ ہے کہ وظائف کے ذریعے اللہ کی ذات سے اپنے مسائل حل کرانا، یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اولیاء کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ جب قرآن سے یا قرآنی دعاؤں سے یا قرآنی وظائف سے آپ کوئی مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ مسئلہ جائز ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر آپ محبت کے لیے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو جائز محبت کے لیے اسے پڑھیں۔ اگر کوئی دشمن آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ حق پر ہیں تو آپ قرآنی عمل پڑھیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں اور وہ ناحق ہو۔ لیکن اگر آپ ظالم ہو تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ مزید رسوائیوں میں جائیں گے۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، 3 الفاظ ہیں، یا جبارو، یا قہارو، یا مذلو۔ یہ 3 الفاظ آپ نے اسے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر۔ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ناحق ہے، اور آپ حق پر ہیں تو آپ نے اسے 313 مرتبہ، یہ 3 الفاظ ہیں، آپ نے اسے پڑھنا ہے، یا جبارو، یا قہارو، یا مذلو۔ اے ذلیل کرنے والے، اے جبار، جبر والے، اے قہر والے، 313 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھ کر دشمن کی طرف پھونک دینا ہے۔ کم از کم اسے 3 دن کریں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کریں۔ وہ دشمن جو ظالم ہے، آپ حق پر ہیں، وہ ظالم ہے، تو اللہ اسے ایسے ذلیل کرے گا، اس کی ذلت کے اسباب، اس عمل کو کرنے کے بعد اس کی ذلت کے اسباب، اسے ذلیل کرنا کس کے ذمہ ہو جائے گا؟ اللہ کے ذمہ۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا بدلہ اس سے کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔